معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا مہینہ آئے ہمارے ساتھ گناہوں کے انبار ہوں، اور رمضان کا مہینہ چلا جائے ہمارے جسم میں پھر بھی گناہوں کے انبار ساتھی ہوں، تو گویا ہم نے رمضان کے فلسفے اور غرض و غایت کو سمجھا نہیں۔ آپ کے سامنے رمضان کے حوالے سے ایک نہایت اہم عبادت جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اس کو رکھ رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ ہم اس عبادت کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گرد و نواح میں اس عبادت کی اہمیت کا ابلاغ کریں، تاکہ رمضان جو نئے ارادے باندھنے کا موسم ہے، نیکیوں کی نئی نیتیں کرنے کا موسم ہے، برائیوں کے اعمال چھوڑنے کا ارادہ کرنے کا موسم ہے، اس کے فلسفے اور اس کی غرض و غایت کو ہم پالیں۔ آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی باتیں رکھی ہیں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا مطلوب اور مقصود ہے کہ صحابہ کا جو نماز چھوڑنے کے بارے میں کفر کا، ارتداد کا، یا دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا، یا شرک کا جو فتویٰ، یہ صرف صحابہ کا نہیں تھا، بلکہ تابعین، تبع تابعین، محدثین، فقہائے احناف، حنابلہ، شافعیہ، مالکیہ، ظاہریہ، جتنے بھی اسلام کے اندر فقہی مکتبہ فقہی امام گزرے ہیں یا محدثین گزرے ہیں، یہ اجماعی موقف ہے۔ ہمارے سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نماز کس کے پیچھے پڑھیں، آپ تو آپس میں ایک نہیں ہیں، آپ فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے، فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے۔ چلو یہ تو اختلاف ہے کہ ایسے پڑھنی چاہیے، ایسے نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ تمام مکاتب فکر کے اندر بات متفق ہے، اجماعی موقف ہے کہ 5 پڑھنی ہے، اور جو چھوڑے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آپ نے یہ بات مانی؟ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جی اختلاف ہے، جی جس بارے کے اوپر اختلاف نہیں ہے آپ تو وہ بھی نہیں مانتے، اس بارے کے اوپر اتفاق ہے۔ اور جو بات کل آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جو بندہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے، چاہے ایک بھی چھوڑ دے، ایک ہے سستی سے چھوڑ دینا، اور ایک ہے عقیدے کے اعتبار سے، یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عقیدہ ہے کہ نماز فرض ہے لیکن سستی سے چھوڑ دی، اس کے حوالے سے علماء کی بعض کی دوسری آراء موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ 5 نمازیں نہ پڑھے بغیر بھی اسلام اور دین مکمل ہے، اور بندہ پھر بھی مسلمان رہتا ہے۔ اس کے بارے میں اجماع امت ہے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے۔ لیکن امام یحییٰ نے عبداللہ ابن مبارک سے یہ جو دوسرا موقف ہے، اس حوالے سے بھی ایک بات نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا پڑھتا نہیں ہے، دوسری نماز کا وقت آ گیا، تو ہمارے بعض علماء کا یہ موقف ہے کہ وہ مسلمان رہے گا۔ تو امام عبداللہ ابن مبارک نے کہا، تو نے ایسی بات کی ہے جو مجھے نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ محدثین سے، نہ کسی سے، نہ قرآن سے، نہ سنت سے ملی ہے۔ تو نے ایسی بات کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 5 نمازیں اسلام میں ہیں، اور پھر نماز آئے اور نماز کو چھوڑ دے، تو وہ نماز میں غفلت نہیں برت رہا، وہ اپنے اسلام ہی کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ بھی محدثین کا ایک موقف رہا ہے، یہ دوسری رائے بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے موقف اتنے سخت ہیں، آپ صرف سن کے حیران رہ جائیں گے کہ جو بندہ بے نمازی یا عادی بے نماز ہے، علماء کی اس بارے میں گفتگو یہ ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس کا نماز جنازہ بھی پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ علماء کی اس بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ مباحث موجود ہیں قدیم دور سے کہ جو بندہ عادی بے نماز ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ ہو، اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، یہ مباحث۔ اور آپ ایک مثال سے شاید اس بات کی اہمیت آپ کے دل میں راسخ ہو جائے۔ آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کا ذکر جو بنی الاسلام علی 5 میں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں ہے، اس میں زکوٰۃ کا ذکر نماز سے پہلے ہے کہ بعد میں؟ بعد میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ایک پورا گروہ پیدا ہوا جنہوں نے کہا زکوٰۃ کوئی فرض نہیں ہے، جنہوں نے کہا زکوٰۃ
فرض نہیں ہے، دے دیں تو دے دیں، نہ دینے سے اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یا بندے کی مسلمان ہونے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، صرف اس ایک مسئلے سے ہو سکتا ہے آپ کو نماز کی بات سمجھ آ جائے۔ حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف کیا فتویٰ دیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ مرتد ہو گئے ہیں، اور تلوار کو بے نیام کر لیا اور تلوار کو اٹھا لیا۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا جو شخص رسول اللہ کی زندگی میں زکوٰۃ دیا کرتا تھا، اگر اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، ابو بکر ان کے خلاف جہاد کرے گا۔ یہ مرتد ہو گئے۔ اس حضرت ابو بکر کے فتوے کے اوپر کسی صحابی نے اول بعض باتیں صحابہ نے کی کہ اسلام ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، اسلام میں انتشار پیدا ہو جائے گا، یہ حضرت ابو بکر کو مشورے دیے۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کی قسم ایک رسی بھی جو دیتا تھا نہ دے گا، ابو بکر اس کی گردن کو تن سے جدا کر دے گا۔ مرتد ہو گیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتلا دیجئے، زکوٰۃ اراکین اسلام میں پہلے ہے کہ بعد میں؟ بعد میں۔ اگر میرے بھائیوں زکوٰۃ کا منکر عقیدے کے اعتبار سے مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو جو بندہ نماز کا منکر ہے اور جو کہتا جی ٹھیک ہے جی، آج کل بچے والدین جو شکوہ کرتے ہیں، والدین بچوں کو کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھو، آؤ مسجد کی طرف آؤ، نماز ادا کرو، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ دینے سے اسلام مکمل ہو، اسلام ویسے بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ رواج آ گیا معاشرے میں، کچھ آپ نے سکول سسٹم ایسے اڈاپٹ اور اختیار کر لی ہیں جہاں پہ والدین سے بدتمیزی سکھائی جاتی ہے، اور پھر بچے دین کے امور سے کیسے باغی ہو جاتے ہیں۔ وہ بچپن سے ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ نماز 5 نہ بھی پڑھنے سے اسلام قائم رہتا ہے، اسلام جاری و ساری رہتا ہے، اسلام کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون۔ کھاؤ پیو، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، تم مجرم ہو۔ ویل نامی گھاٹی ہے اور ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ واذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، جب ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو نہیں پڑھتے۔ یہ ہیں وہ لوگ، وہ جھٹلاتے ہیں، کہتے ہیں اسلام پھر بھی مکمل ہے جی، دین نماز کے بغیر بھی مکمل ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ان کے لیے اللہ نے پھر کہا جھٹلاتے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہو۔ جہنم کی ایک وادی بھی ہے ویل نامی، اور ہلاکت بھی ہے تمہارے اوپر جھٹلانے والوں کے۔ پھر اللہ نے یہ بات اینڈ کر دی۔ اللہ کا بھی سمجھانے کا ایک انداز ہے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس آیت کے بعد فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، ان باتوں کے بعد کس بات کے اوپر ایمان لے کے آؤ گے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب تمہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو تم پڑھتے نہیں ہو۔ اب ان ساری باتوں کے بعد بھی اب کس بات کے اوپر ایمان لانا ہے؟ مولوی کی بات، درس سننے چاہیے، دروس سننے چاہیے، علماء کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، فرق پڑتا ہے۔ لیکن فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، اللہ کی بات کے بعد بھی کوئی بات رہ گئی ہے؟ سمجھنے کے اندر کوئی ذہن کا کوئی اشکال یا ذہن میں کوئی ایسی بات اگر آ رہی ہے، اور پھر یہ عبادت اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے، عبادات ہمیشہ اوپر سے نیچے اتری، اوپر سے نیچے اتری، ساری عبادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ ہوتے، آسمان سے عبادات اترتی، لیکن اس عبادت کو فرض کرنے کی باری آئی، اللہ نے رسول اللہ کو اوپر بلا لیا۔ معراج، یہ جو نماز مومن کی معراج ہے، یہ کیا ہے؟ اور جب بندہ اس حدیث کو پڑھتا ہے تو جیسے انسان انبیاء کے اوپر سلام بھیجتا ہے، یقین کریے کہ کئی مرتبہ یہ حدیث پڑھ کے حضرت موسیٰ کے لیے دعائیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کہ امت کے لیے کتنی آسانی کر گئے۔ وہاں پہ بیٹھے ہوئے بار بار رسول اللہ کو مشورہ دے رہے ہیں تخفیف کروائیے، میں ایک بہت بڑی امت کا نبی رہا ہوں، مجھے علم ہے، نہیں پڑھ سکیں گے 50، نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے، نہیں پڑھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ کتنے عظیم نبی اور پیغمبر تھے، کتنے مخلص تھے، کتنا درد دل تھا، رسول اللہ کو بار بار کہہ رہے ہیں واپس جائیے، واپس جائیے، تخفیف کروا دیجئے، تخفیف کروا دیجئے۔ یہ معراج جو اللہ رب العزت نے نبی کریم کو معراج کرا کے یہ نمازوں کو نازل کیا، میں اور آپ
یہ سمجھتے ہیں ان کے بغیر دین مکمل ہے، کامل ہے، تو آپ کو، اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں ہے، محدثین کا، علماء کا۔ میرے بھائیوں، لوگوں نے، فقہا نے اس بارے کے اوپر بحث کی ہے کہ ایک میاں اور ایک بیوی ہے، ایک بندہ نمازی ہے، ایک بندہ بے نمازی ہے، ان کا نکاح برقرار رہتا ہے کہ نہیں؟ ان باتوں کے بارے میں مباحث دین میں موجود ہیں۔ آپ نے اس عبادت کو کتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ روزہ رکھ لیتے ہیں کئی لوگ، نماز نہیں پڑھتے۔ روزہ بھی بات کا رکن ہے کہ پہلے ہے؟